أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سارے احباب مل کے حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کوئی زبان خاموش نہ رہے, دل سے پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك يا محمد رسول الله. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے, مالک ارض و سما نے زندگی میں ایک بار پھر یہ بابرکت خوشی کا دن عطا فرمایا. اللہ کریم نے جس کو توفیق دی وہ قربانی کر رہا ہے. اللہ کریم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو ہمارے بھائی اس سال نہیں کر سکے, اللہ کریم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں دعا گو ہیں, مالک ارض و سما انہیں پاک حلال وسیع رزق عطا فرمائے, اور ہر کوئی اپنے گھر میں رب کی رضا کے لیے اس کی راہ میں قربانی پیش کرے. اللہ کریم نے ہمیں خوشی منانے کے طریقے بھی عطا فرمائے ہیں. خوشی عطا فرمائی ہے, خوشی کا دن عطا فرمایا ہے, اور اسے منانے کا طریقہ بھی بتایا ہے.
یہ پاک دن مقدس دن عطا فرمائے ہیں اور انہیں کیسے گزارنا ہے یہ بھی ساتھ فرمایا۔ وہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ جتنی چیز اچھی لگتی ہے اتنی کو مان لو اور جو دل پہ اچھی نہ لگے اسے چھوڑ دو۔ تو دین اپنانا ہے تو سارے کا سارا اپنانا ہے، اسلام پہ عمل کرنا ہے تو سارے کے سارے پہ عمل کرنا ہے، نام کے مسلمان نہیں ہونا، کام کے بھی مسلمان ہونا۔ عید والے دن تو سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، گرمی زیادہ ہے یا لیٹ زیادہ ہوگی، پیار پر آپ کو سبحان اللہ اسی لیٹ اس واسطے رکھیے جب کوئی بھی لے کے نال نہ جائے انہوں اسی نال لے جائے۔ ہاں جی آج سب ٹھیک گل ہے نا جی، لوگوں نے سویرے 5:15 بجے بھی پڑھ لی، پر اے جڑے بیلی اتنے رہ گئے نے یہ کتنے جانا ہے انہوں نے؟ ہاں چنگا بندہ وہ ہوتا ہے جڑا سارے نال لے کے ٹرے، پیار نال اپنے واسطے کو بولنا سبحان اللہ۔ چلو اپنے بڑی تو اچھی آخر تو پھر کہہ دیں بڑی سبحان اللہ۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ خوشی کا دن عطا فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ صبح اٹھو، فجر پڑھو اور اس کے بعد عید کی نماز کی تیاری کرو۔ یعنی جب خوشی کا دن شروع ہو تو سب سے پہلے اس کی ابتدا رب کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو کے پھر شروع کی۔ عید کی خوشیوں کی ابتدا سب سے پہلے رب کا شکر ادا کر کے اس کے گھر میں جا کے اس کو سجدہ کر کے پھر اپنی خوشیوں کی ابتدا کرو۔ تو یہ ایک طریقہ بتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی خوشی مناؤ، جب بھی کوئی تمہیں نعمت ملے، جب بھی تم پر کوئی مہربانی ہو تو خدا رسول کو بھول نہ جاؤ، اس کی ابتدا خدا کے نام سے کرو، رسول کے نام سے کرو۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رب کریم جب بھی مہربانی فرمائے، خوشی عطا فرمائے تو سب سے پہلے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ لمبی بات سناؤں آپ کو، انشاءاللہ ہم اپنے وقت پہ نماز ادا کریں گے۔ رب کریم نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں، قربانی کے اونٹ ہیں، یہ رب کی نشانیاں ہیں تمہارے لیے، یہ رب کی نشانیاں ہیں۔ نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی وہ ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کی یاد آ جائے۔ نشانی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنی اصل کا پتہ بتائے۔ اگر کوئی علامہ صاحب امامہ پہنتے ہیں تو جب وہ امامے کو دیکھیں تو علامہ صاحب یاد آ جائے۔ کسی نے مسجد بنائی تو مسجد کو دیکھ کے وہ یاد آ جائے، اس کا مطلب ہے یہ اس کی نشانی ہے، اس کا پتہ دے رہی ہے، یہ اس کی نشانی ہے، اس کا پتہ دے رہی ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ رب کریم فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا یہ جو قربانی کے جانور ہیں، یہ قربانی کے اونٹ ہیں، یہ قربانی کی گائے ہے، یہ رب کی نشانی ہے، یہ رب کا پتہ دے رہی ہے، رب کی نشانی ہے۔ یا اللہ تو جسمانیت سے پاک ہے، تو جسم
سے کہیں نا سبحان اللہ. گوشت سارے نے کھانا پیار والا کو سبحان اللہ. اللہ دے گا سارے کو دے گا انشاءاللہ. اور کو سبحان اللہ ایک بار. اگر قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں کہو گے تو کب سبحان اللہ کہو گے؟ خوش ہو کے کہ سبحان اللہ. وہ ہمارے استاد تھے, وہ کہہ رہے نا نوٹ مانگتا ہوں نہ ووٹ مانگتا ہوں, بس سبحان اللہ مانگ رہا ہوں. پیار سے کہے سبحان اللہ. یا اللہ تیری نشانی کیسی ہو گئی؟ تیرا تو وجود ہی کوئی نہیں, تیرا تو جسم ہی کوئی نہیں, تیرا تو کوئی ہم وجود مان ہی نہیں سکتے, تیرا تو جسم مان ہی نہیں سکتے کہ یہاں ہے اور یہاں نہیں ہے, یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے, پھر تیری نشانی کیسے ہو گئی؟ پیار سے کہے نا سبحان اللہ. رب کریم فرماتے ہیں یہ جو میرے نیک بندے ہیں جن کے نام پہ تم قربانیاں کر رہے ہو, یہ میری نشانیاں ہیں. فرمایا میرے بندے میری نشانیاں ہیں. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا یہ صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ ہے. یا اللہ تیری نشانیاں کیوں ہے؟ فرمایا میری ایک نیک بندی کے قدم لگ گئے ہیں, ان قدموں کو انہوں نے چوم لیا ہے, یہ میری نشانی بن گئے ہیں. تو رب کہتے ہیں جہاں میری بندی کے قدم لگ جائے, ذہب و نصیب وہ جگہ کہ جس نے ہم ہاجرہ کے پاؤں کو چوما, رب اسے اپنی نشانی کہہ رہا ہے. وہاں ہاجرہ کا مزار نہیں ہے, وہاں گھر نہیں ہے, صرف چلی ہے چند قدم, رب نے اسے اپنی نشانی کہہ دیا. خدا کی قسم کائنات میں کسی کا سچا عقیدہ ہے تو وہ فیض عالم کے غلاموں کا عقیدہ ہے, وہ فیض عالم کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے, یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ ہے. خدا کی قسم کوئی ہم سا ہو تو سامنے آئے. ہمارا عقیدہ رب کے قرآن سے ثابت ہے, مصطفیٰ کی زبان سے ثابت ہے. ارے لوگ کہتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ یہ بابیں کیا چیزیں, کیا لینے جاتے ہو؟ وہ قرآن پڑھ کے دیکھو, ایک بندی کے ایک نبی کی ماں کے پاؤں لگے, رب کہتے ہیں میری نشانی ہے. رب کے راستے میں جو قربانی کیا جائے جانور, رب کہتے ہیں میری نشانی ہے. آئے ہائے پیار سے کہے نا سبحان اللہ. اگر تمہیں سمجھ آ جائے نا تو تیرا عقیدہ یاد رکھے گا تو. فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں. یا اللہ ان سے کیا ہوتا ہے؟ یہ نشانیوں کا کیا ہوتا ہے؟ ان سے پیار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا احترام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ. فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا یہ جو شعائر اللہ ہے ان کی تعظیم کرنے سے دلوں کا تقوی حاصل ہوتا ہے. فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ جو تعظیم کرے شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کا, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ یہ دلوں کے تقوی کے لیے ہے. اب خود ہی اندازہ لگاؤ کہ جس کے دل میں رب کی نشانیوں کی تعظیم ہوگی, احترام ہوگا, اس کے دل میں تقوی بھی ہوگا, اس کے دل میں ایمان بھی ہوگا. جس کے دل میں اللہ والوں کا احترام نہیں ہوگا اس میں تقوی بھی نہیں ہوگا. اہل سنت کو چھوڑ کر پوری دنیا گھومے, ایک رب کا ولی نہیں دکھا سکتے. کسی کے پاس چلے جائے, انہیں بتائے کہ کوئی ایک دکھاؤ ہمیں, اللہ والا ایک دکھاؤ. وہ ڈاکٹر دکھا سکتے ہیں, ماسٹر دکھا سکتے ہیں, بیروکیٹ دکھا سکتے ہیں, ہر شعبہ ہائے زندگی کا انسان ہوگا, مگر اللہ والا فیض عالم
پاس ہوگا، عبد القادر جیلانی ہوگا تو سنیوں کے پاس ہوگا۔ ہم ایک نہیں، ہم دو نہیں، ہم لاکھوں رب کے نیک بندے دکھا سکتے ہیں۔ تو خدا کی قسم سچا عقیدہ حضور کے غلاموں کا، یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ۔ تو بات شروع ہوئی کہ رب نے کہا کہ یہ جو قربانی ہے یہ رب کی نشانی ہے، شعائر اللہ ہے یہ۔ اور آگے فرمایا فَاذْكُرْ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ جو تم قربانی کرتے ہو نا اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اچھائی، فائدہ، نفع اسی میں ہے کہ تم قربانی کرو۔ بڑے سارے لوگوں نے کہا کہ یہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یہ تو ظلم ہے، جانوروں کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہو رہا ہے کہ اتنے جانور تم ذبح کر دیتے ہو، حالانکہ اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو۔ اس وقت انہیں یتیم بچیاں بھی یاد آ جاتی ہیں کہ انہیں دے دو۔ جب بھی کوئی میلاد آتا ہے، کوئی ایسی بات آتی ہے تو انہیں یتیم یاد آ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم جا کے دیکھو لوگ کتنے کتنے پیسے ضائع کرتے ہیں۔ اب میں 5 دن میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اس نے تو لوگ پیسے نہیں سٹتے، کجروں پہ لوگ پیسے نہیں پھینکتے، ایسا نہیں ہوتا اس زمانے میں۔ وہاں تمہیں یتیم کی بچی یاد نہیں آتی؟ جب حضور کی سنت ادا کرے، حضور کی آمد کی خوشی منائے، تب کیوں تمہیں یتیم یاد آ جاتے ہیں؟ یہ ایک علیحدہ باب ہے، مگر رب نے فرمایا قربانی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی غریب کو دے دو، فلاں کام میں لگا دو، مسکین کو دے دو۔ خدا کی قسم تمہاری ساری تحقیقات ایک طرف، رب کا قرآن ایک طرف۔ تم جتنے مرضی تحقیق کر لو، جتنے مرضی فلسفے بیان کر لو، رب کے قرآن کے سامنے سب باطل ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے بہتر ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر بات سمجھ آئی ہے تو پیار سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ آپ نے صرف مجھے اسی لگایا کہ جب میں گوشت کھایا میں نہیں کھا کے آیا، یہ پیار سے کہہ سبحان اللہ۔ آج خوشی کا دن ہے، پیار سے کہہ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم عقیدہ وہی سچا ہے جو خیر عالم کے غلاموں کا عقیدہ ہے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید والے دن تم سونا خرچ کر لو، جتنا مرضی پہاڑوں جیسا سونا رب کی راہ میں دے دو، اس اجر کو نہیں پاؤ گے جو عید والے دن خون بہانے پر رب عطا فرماتا۔ آج کے دن سب سے بڑا عمل، سب سے زیادہ ثواب رب کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے۔ آگے فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَاءً، اور ان پر اللہ کا نام لو۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَاءً، ان جانوروں کو جب ذبح کرو ان پر اللہ کا نام لو، ان پر۔ یہاں ایک بڑی چس کی بات ہے، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ سارے مسلمان ہیں، رب کو مانتے ہیں، اس کے حبیب کو بھی مانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جہاں رب نے اپنا ذکر فرمایا، ساتھ اپنے حبیب کا ذکر فرمایا۔ اذان میں دیکھ لے، نماز میں دیکھ لے، کلام میں دیکھ لے، روزے میں دیکھ، کوئی عبادت دیکھ لے، درود میں دیکھ لے، رضائم میں دیکھ لے، کہ جہاں رب اپنا ذکر کرتا ہے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر بھی کرتا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں۔ فرمایا جنت میں درختوں کے ہر پتے پر بھی ایک طرف رب کا نام ہے، ایک طرف اس کے حبیب کا نام ہے۔ جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ کوئی جگہ، کوئی عبادت، کوئی ذکر ایسا نہیں ہے جو رب کا ذکر ہو ساتھ حبیب کا ذکر نہ ہو۔ مگر کائنات میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں رب نے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، حبیب کے نام لینے کا حکم نہیں دیا۔ پیار سے کہے نا سبحان اللہ۔ یا اللہ تو نے کبھی
اپنے نام سے اپنے حبیب کے نام کو جدا نہیں کیا، مگر یہ ایک ایسی جگہ کون سی ہے کہ کہا میرا نام لینا ہے، میرے یار کا نام نہیں لینا۔ فرمایا جب جانور کی گردن پر چھری چلانی ہے، جب اسے ذبح کرنا ہے، وہاں میرے یار کا نام نہیں لینا، وہاں میرا نام لینا۔ یا اللہ تو اپنے نام سے حبیب کے نام کو جدا کرتا ہی نہیں ہے، آج کیوں ایسا؟ فرمایا ٹھیک ہے، قربانی بڑی شان ہے اس کی، بڑی عظمت ہے اس کی، مگر ایک لمحے کے لیے یہ یاد تو آتا ہے کہ چھری چل رہی ہے، خون بہ رہا ہے، تھوڑی سی تکلیف کا ایک نظر آ رہا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کی رگیں کاٹی جا رہی ہیں، اس کی جان ختم ہو رہی ہے، بظاہر یہ نظر آتا ہے خون بہ رہا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا یہ تکلیف جب ہو تو میرا نام لیا جائے، کوئی یہ نہ سوچے کہ اس نے اپنے حبیب کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یہاں چھری چل رہی ہے۔ کہا تجھے ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جہاں چھری چلے گی وہاں میرا نام آئے گا، تیرا نام آئے گا۔ پیار سے کہے نا سبحان اللہ۔ کہا حلال ہے، جائز ہے، مگر پھر بھی ایک تکلیف کا سما ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے، تو میں یہ گوارا ہی نہیں کرتا جہاں تکلیف ہو وہاں میرے حبیب کا نام ہو۔ اور میرے حبیب کا نام آ جائے تو تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ تکلیف دینے کے لیے نہیں، تکلیفیں بانٹنے کے لیے آیا ہے، یہ تو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تو دکھ بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ پیار سے کہے نا سبحان اللہ۔ 3 منٹ رہ گئے، پیار نہ رکھو سبحان اللہ۔ اور سارے نے لکھا پیار نہ رکھو سبحان اللہ۔ آج اگر جاگ صاحب نے آکے 1 منٹ بھی اتنے نہیں کرنا تو پورے 7:30 بجے پیار نہ رکھو سبحان اللہ۔ آپ بھی قربانی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، سارا جہان کر رہا، سارا جہان کر رہا۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ جانور خود لیتا ہو، خود سامنے آ گیا ہو؟ نہیں۔ گائے ہے، اونٹ ہے، اسے باندھتے ہیں، لٹاتے ہیں، اوپر بندے بیٹھتے ہیں، رسیوں سے باندھ کے جبرن سختی کے ساتھ اسے لٹایا جاتا ہے، پھر اسے ذبح کیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کائنات نے ایک ایسا منظر بھی دیکھا، پیار سے کہے سبحان اللہ۔ حضور کے ہاتھ میں چھری مبارک ہے، چھری حضور کے ہاتھ میں ہے، 100 اونٹوں کی کتار لگی ہوئی ہے، کوئی رسی نہیں باندھ رہا، کوئی پکڑ نہیں رہا، کوئی کھینچ کے نہیں لا رہا، ہر اونٹ ایک سے بڑھ کر ایک اپنی گردن آگے کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پہلے مجھے ذبح فرمائیے، پہلے مجھے ذبح فرمائیے، پہلے مجھے ذبح فرمائیے۔ کائنات میں ایک ہی منظر ہے، وہ حضور کے سامنے جانور آئے خود بخود، بلکہ یوں آتا ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لیتے، لڑ کے جسے کہتے ہیں آگے آتے، حضور پہلے مجھ پر، حضور پہلے مجھ پر۔ آئے آئے آئے، کبھی دیکھا کہ کسائی کے ہاتھ میں چھری ہو جانور، بلکہ یہ حکم ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہیں کرنا، جہاں ایک ذبح ہو اس کے سامنے دوسرے کو ذبح نہیں کرنا۔ مگر یہ اونٹ ہے، رسی نہیں باندھی، کھینچا نہیں جا رہا، باندھا نہیں جا رہا، خود گردنیں پھیلا کے حضور کے سامنے آ رہے ہیں۔ کائنات میں قیامت تک سارے جانور ان کی عزت، ان کی شان، ان کی قسمت پر رش کرتے ہوں گے، سہے نصیب کہ تو حضور کے ہاتھوں سے قربان ہو۔ آپ نے اپنی زندگی میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، 63 اونٹوں کو آپ نے خود ذبح فرمایا، اس لیے کہ 63 سال آپ کی زندگی مبارک تھی ظاہری، اور باقی آپ نے مولا کائنات، شیر خدا، تاجدار حلتا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا باقیوں کی قربانی آپ۔ ماز کا طریقہ تو ویسے سارے نو آنگا، یہ صرف احتیاطاً دس دینا،
2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 6 تکبیرات زائد، اس میں 6 تکبیریں زائد ہوگی، 2 رکعتیں ہوگی، 6 تکبیریں زائدیں ہوگی، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں تکبیریں قرات سے پہلے ہوگی، دوسری رکعت میں تکبیریں قرات سے بعد میں ہوگی۔ جمعے کے اندر ہم جو ہے پہلے خطبہ ہوتا ہے، پھر نماز ہوتی ہے۔ عید میں اس کا الٹ ہوتا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے، پہلے نماز ہوگی، نماز کے بعد آپ نے اٹھنا نہیں ہے، سلام پھیر کے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا، خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے بعد حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، جب وہ آپس میں ملے خوشی کے ساتھ تو مجھ پر درود پڑھے، جب آپس میں ملے تو مجھ پر درود پڑھے۔ فرمایا جب وہ مل کر ابھی جدا نہیں ہوں گے رب سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ پیار سے کہتے سبحان اللہ، اور پیار سے کہتے سبحان اللہ۔ تو پہلے نماز ہوگی، سب سے پہلے کہا جائے گا اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ باندھ دینے، ثنا ہوگی، ثنا کے بعد پھر 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے ہیں، تیسری دفعہ باندھ لینے ہیں، پھر قرات ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، اگلی رکعت میں پھر قرات ہوگی۔ تو قرات جب ختم ہوگی تو 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے تینوں دفعہ چھوڑ دینے ہیں، چوتھی دفعہ ہاتھ اٹھانے نہیں ہے، رکوع میں چلا جانا ہے۔